آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پاکستانی قوم آپ کو محسن ملت کے نام سے پکارتی تھی۔ میری مراد پیر صاحب شاہ مردان شاہ، جو 22 نومبر 1928 میں پیر سید صبغت اللہ شاہ راشدی کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ بادشاہ ہی نہیں، بادشاہ گر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستانی قوم کے نام وقف کر دی۔ وہ محب وطن تھے۔ آج پاکستانی قوم ان کی پیدائش کا دن منا رہی ہے۔ میں بھی پیر شاہ مردان شاہ کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شاہ مردان شاہ کی شخصیت پر منیر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شاہ مردان شاہ کی شخصیت پر۔ انگریز سرکار نے جب سندھ میں ہر موومنٹ کو دبانے کے لیے پیر سید سوریا بادشاہ کو قید کرنے کے بعد پھانسی دینے کا فیصلہ کیا، تو اس سے قبل انہوں نے پیر صاحب کے ہزاروں حروں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ان سب کو سانگھڑ، جھول، سنجھورو، نواب شاہ جوہی اور دیگر مقامات پر قید کر دیا، جس کے بعد سوریا بادشاہ کو حیدرآباد کی جیل میں پھانسی دے کر ان کی لاش کو بھی جماعت کے حوالے نہیں کی۔ انگریز سرکار ہر جماعت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہوں نے درگاہ شریف میں پیر صاحب کے مریدین کا داخلہ بند کر دیا اور سوریا بادشاہ کے فرزندوں سید نادر شاہ راشدی اور سید سکندر شاہ راشدی کو بھی اپنے ساتھ برطانیہ لے گئے اور وہاں جا کر اس درسگاہ میں داخل کروایا جہاں خصوصی طور پر مسلمانوں کو انجیل پڑھائی جاتی تھی۔ سوریا بادشاہ کے فرزندوں پر محنت کرنے کے باوجود وہ ان کو قائل نہ کر سکے۔ پاکستان بننے کے بعد سندھ کے رہنماؤں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی توجہ بادشاہ کے فرزندوں کی طرف متوجہ کرائی، جو ایک عرصے سے برطانیہ میں تھے، جن کی درگاہ کو بھی غیر فعال کر دیا گیا تھا اور ان کے ہزاروں مریدین کو قید کر رکھا تھا۔ لیاقت علی خان خصوصی وفد لے کر برطانیہ گئے اور سید نادر علی شاہ اور سید سکندر علی شاہ کو پاکستان 1952 میں لائے اور ان کے ہزاروں حروں کو آزاد زندگی گزارنے کا حکم دیا اور درگاہ شریف کو فعال کرنے کا حکم دیا۔ تو ہر جماعت کے خلفاء نے سید سکندر علی شاہ کو پیر پگارا کے طور پر منتخب کیا۔ اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی، جو بعد میں شاہ مردان شاہ کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ پیر صاحب بننے کے بعد پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے اپنی جماعت کو متحد کیا اور ان کو پرامن رہنے کی ہدایت کی، نماز اور دین اسلام پر چلنے کی ہدایت دی اور فوری طور پر جماعت کو متحد کرنے کی غرض سے خلفاء کی جانب سے دعوتیں قبول کیں اور سندھ پنجاب کا روحانی دورہ کیا اور جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور سیاست میں بھی اپنے آپ کو فعال رکھا۔ 1962 میں محمد خان جنیجو کو ریلوے کا وزیر بنایا، عبدالقادر سنجرانی کو بھی وزیر منتخب کرایا۔ اسی دوران 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ایوب خان کی دعوت پر پیر شاہ مردان شاہ عمر کوٹ کے قلعے پر تشریف لائے اور جماعت کو بھی یہاں آنے کا حکم دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بزرگ یہاں پہنچے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے ہر جماعت کو حکم دیا کہ وہ پاک فوج کے ساتھ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے نام دیں، تو ہزاروں کی تعداد میں ہر جماعت نے اپنے نام دیے فوج کا ساتھ دینے کے لیے، جن کے پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے خود انٹرویو کیے اور ہزاروں ہر فوج کو نوجوان دیے، جن کی خصوصی تربیت کے بعد پاک فوج کے ساتھ شور سے لے کر رحیم یار خان تک کی سرحد تک ہر جماعت پاک فوج کے ساتھ انڈیا کے خلاف لڑی۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے سیاسی میدان میں بھی پاکستان کو بڑے بڑے نام دیے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ پیر صاحب نے ایوب خان کو بھٹو کو کابینہ میں شامل کرنے کا کہا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے خلاف ہوئے تو پیر صاحب شاہ مردان شاہ بھی ذوالفقار بھٹو کے خلاف ہو گئے اور سلسلہ جب تک رہا جب تک بھٹو خاندان سیاست سے آؤٹ نہیں ہو گئے۔ 1971 میں ڈاکوؤں کے خلاف بھی ہر جماعت کے جوان، جن کو بعد میں ہر فورس کا نام دیا گیا، جنگ لگی۔ فورس اب بھی فوج کا حصہ ہے اور فوج کے ساتھ مل کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے بھی حمایتی تھے۔ صاحب شاہ مردان شاہ ہمیشہ اپنی روحانی کتاب میں جماعت کو ہدایت دیتے
کہ وہ ہر نماز کے بعد پاک وطن اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعائیں کریں، مگر جب ضیاء الحق یا مشرف ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کرتے تو آپ کھل کر ان کی بھی مخالفت کرتے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے ہمیشہ سیاست پر اپنا غلبہ قائم رکھا۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ سیاسی میدان میں سرگرم نظر آتے۔ اسی دوران میں پیر صاحب شاہ مردان شاہ باقاعدگی سے اپنی سالگرہ کی تقریب کنگری ہاؤس میں رکھتے، جہاں ملک بھر کے سیاستدانوں کو مدعو کرتے اور سیاسی تقریروں میں ملک کے حکمران کو وہ پیغام دے ڈالتے کہ دوسرے روز ہی حکمران کنگری ہاؤس پہنچ جاتے۔ کنگری ہاؤس سیاسی میدان کا کنگ میکر کا کردار کا روپ اختیار کر گیا۔ یہاں سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی، یہاں سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے۔ صاحب شاہ مردان شاہ نے ملک کو محمد خان جنیجو، الہی بخش سومرو، میاں محمد سومرو، مراج محمد خان سمیت دیگر وزیر اعظم دیے، جام صادق علی، مظفر شاہ، ارباب غلام رحیم، لیاقت جتوئی، غوث علی شاہ، دیگر وزیر اعلیٰ سندھ کو دیے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے دینی خدمات بھی بے شمار ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں سیکنڈری مدارس دیے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالم حافظ بن کر دینی خدمات دے رہے ہیں۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ ادب سے بھی لگاؤ رکھتے، ہزاروں کتب انہوں نے پڑھی اور 5 کروڑ روپے کی لاگت سے پیر جو گوٹ میں خوبصورت لائبریری تعمیر کرائی، ہزاروں بچوں کو تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نہ صرف جماعت ہی نہیں بلکہ ہر پاکستانی سے محبت کرتے اور ان کی بات سنتے اور ان پر فوری احکامات جاری کرتے۔ اسی لیے پاکستانی قوم پیر صاحب شاہ مردان شاہ کو محسن ملت کے نام سے یاد کرتی تھی۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار الیکشن میں حصہ لیا، جس میں وہ ناکام رہے، جس کے بعد پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ کارٹون بنانے والوں سے بھی پیار کرتے اور کارٹون بنانے والوں کو انعام بھی دیتے۔ پوری زندگی پیر صاحب شاہ مردان شاہ اپنا ٹیلی فون خود سنتے اور ہمیشہ مختصر بات کرتے۔ پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ باروب شخصیت کے مالک تھے اور باروب آواز کی وجہ سے کوئی شخص ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ صاحب شاہ مردان شاہ جانوروں اور پرندوں سے محبت کرتے۔ آپ نے بہت سارے پرندے اور جانور پال رکھے تھے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ سپورٹ کے بے حد شوقین تھے، کرکٹ اور گھوڑے کی ریس کا بھی شوق رکھتے۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سے 3 بیٹے اور دوسری بیوی سے 1 بیٹا ہے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جہانگیر ترین ان کے عزیزوں میں شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی آپ کے داماد ہیں۔ پیر صاحب نے اپنی بیماری کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتایا، دلیری سے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا۔ برطانیہ سے آنے کے بعد صرف 1 بار مدینہ منورہ گئے۔ ان کی بیماری کی صورت میں ان کو برطانیہ لے جایا گیا، جہاں ان کا 16 جنوری کو انتقال ہو گیا، جن کے نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ آج ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کی یادوں کو بھلانا پاکستانی قوم ہی نہیں برصغیر کی عوام کے بس میں بھی نہیں ہے۔ ان کے مریدین نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ لاکھوں مریدین انڈیا میں بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی جماعت کو پرامن رہنے اور ملک کی حفاظت کر پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ پیر صاحب شاہ مردان شاہ کی شخصیت کو نہ ہی اپنے بھول سکتے ہیں اور نہ ہی مخالفین۔ شاہ مردان شاہ اپنی شخصیت میں خود ایک گلدستہ تھے، وہ بادشاہ گر تھے جن کی یادیں تا قیامت یاد رہیں گی۔ اللہ ملائیں دو پاکارے ساجی اجڑو مجھو جن ساجائی اللہ ملائیں دو اولادی اجڑو مجھو جن ساجائی اللہ ملائیں دو پاکارے ساجی اجڑو مجھو جن ساجائی اللہ ملائیں دو اولادی اجڑو مجھو جن ساجائے اللہ ملائیں دو۔